Bismillah Rahman Rahim. Dear students, I am Dr. Kassar Mahmood and I am here with you with the course code 541 Allama Iqbal Open University MSc Pakistan Studies, and the name of the course is Social Science. Today we are going to start first lecture of this course. آئیے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس میں انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ سوشل چینج ہے کیا. چینج is the law of life and changes in society are always taking place. یہ قانون ہے زندگی کا، کیونکہ چینج جو ہے اس کے بغیر زندگی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ہر لمحے ہم تبدیل ہو رہے ہیں. Changes may be slow, so slow that people may not even perceive them. There are times when they are so rapid and drastic. In all spheres of life, things are changing. In the economic sphere, in the political fields, in the sphere of education and so on. اب دیکھیں تو چینجز جو ہوتی ہیں یہ ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں، چاہے پولیٹیکل فیلڈ ہے، ایجوکیشنل فیلڈ ہے، یعنی ہر لمحے آپ کو نظر آتا ہے کوئی نہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کوئی نیا قانون بنتا ہے، کوئی نئی پالیسی بن رہی ہوتی ہے، کوئی نیا میتھڈ آتا ہے. اور یہ چینجز کبھی کبھار تو اتنی سلو ہوتی ہیں کہ ہم ان کو پرسیو ہی نہیں کر سکتے، اور کبھی کبھار یہ اتنی ڈراسٹک ہوتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی ڈراسٹک چینجز بھی ہو سکتی ہیں. سوشل چینجز ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ آر براٹ اباؤٹ تھرو دی پروسیس آف ایجوکیشن. اور یہ سوشل چینجز ہیں یہ ایجوکیشن کے پروسیس سے ہی ہوتی ہیں کہ جب ایک آدمی ایجوکیشن گین کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے قابل ہوتا ہے اور اس تبدیلی کے لیے اچھے طریقے سے تیار بھی ہوتا ہے. ابھی ہم کچھ کنسیپٹس اینڈ ڈیفینیشنز دیکھیں گے کچھ سوشل سائنٹسٹ کی جنہوں نے اس حوالے سے کی ہیں اور سوشل چینج کو انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے. سب سے پہلے ڈیوس کہتا ہے کہ بائی سوشل چینج از مینٹ اونلی سچ alterations as occur in social organization that is structure and functions of society. کہ سوشل چینج کا مطلب یہ ہے کہ وہ تبدیلیاں ہیں جو ایک سوشل آرگنائزیشن کے اندر آتی ہیں، اور سوشل آرگنائزیشن سے وہ مراد لیتا ہے ایک سوسائٹی کا اسٹرکچر یا فنکشن، یعنی ان دونوں میں سے کسی حساب سے بھی کوئی چینج آتی ہے تو وہ اس کو سوشل چینج کہتا ہے. گلن social changes are variations from the accepted mode of life, whether due to alterations in geographical conditions. یعنی سوشل چینجز کیا ہیں؟ یہ تبدیلیاں ہیں فرام ایکسیپٹیڈ موڈ آف لائف، زندگی کے جو ایکسیپٹیڈ موڈز ہیں، جو بھی جس طرح بھی ہم زندگی گزارتے ہیں، تو ویدر ڈیو ٹو الٹریشنز ان جیوگرافیکل کنڈیشنز، اور یہ جیوگرافیکل کنڈیشنز کے حساب سے بھی ہو سکتی ہیں، ان کلچرل اکوپمنٹ یا کوئی ثقافتی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، کمپوزیشن آف دی پاپولیشن یا جو آبادی ہے اس کی ترکیب میں بھی ہو سکتی ہے کہ کبھی ایک جگہ پر آبادی زیادہ ہو جائے، کسی جگہ پر کم ہو جائے. اور آئیڈیالوجیز اینڈ ویدر براٹ اباؤٹ بائی ڈیفیوژن اور انوینشن ود ان دی گروپ. بعض اوقات نظریات ہوتے ہیں جو کہ تبدیلی لاتے ہیں، بعض اوقات یہ جو ایک گروپ کے اندر ہی، مثال تو ایک سوسائٹی کے اندر ہی جو لوگ ہیں وہ یہ انوینٹ کرتے ہیں چینجز، اور وہی پھر اسی معاشرے میں ڈیفیوز ہو جاتی ہیں، یعنی ایک آدمی سے
دوسرے آدمی تک. جونز کہتا ہے کہ سوشل چینجز آر آ ٹرم used to describe variations in or modifications of any aspect of social process, social patterns, social interactions اور social organization. ان جونز اس حوالے سے کہتا ہے کہ سوشل چینجز یہ ایک ٹرم ہے جو کہ ڈسکرائب کرتی ہے ان تبدیلیوں کو یا وہ موڈیفکیشن جو کہ کسی بھی سوشل پروسیس میں کسی انداز سے بھی ہو، یا سوشل پیٹرن جو ہے جس پیٹرن پر لوگ رہتے ہیں، یا انٹریکشن جو لوگوں کا آپس میں ہوتا ہے، یا سوشل آرگنائزیشن یعنی پورے جو معاشرہ ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی ہے. تو جونز کے مطابق یہ اس کی ڈیفینیشنز ہیں. میسیور اینڈ پیج، چینج ان سوشل اسٹرکچر از سوشل چینج، کہ سوشل اسٹرکچر کے اندر جو بھی چینج آتا ہے دیٹ از a social change. Social structure is the network of relationships in a society involving social status, social roles and social norms. تو یہ وہ اسٹرکچر ہے، سوشل اسٹرکچر وہ نیٹ ورک ہے ریلیشن شپس کا جو ایک سوسائٹی میں موجود ہوتا ہے. اس میں سوشل اسٹیٹس بھی لوگوں کا شامل کر سکتے ہیں، ان کا جو معاشرے میں کردار ہے وہ بھی، اور جو ان کی رسم و رواج ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں. وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں. ڈاوسن اینڈ گیٹز، ان کے نزدیک کلچرل چینج از سوشل چینج سنس کلچر از سوشل ان اٹس اوریجن، کہ جو ثقافت کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے تو ڈاوسن اور گیٹز کہتے ہیں کہ وہ ایک سوشل چینج ہے. اور کیونکہ کلچر جو ہے وہ سوسائٹی سے ہی نکلتا ہے، یعنی اس کا آغاز سوسائٹی سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر جو بھی تبدیلی ہے اس کو ہم کلچرل چینج کو سوشل چینج کہہ سکتے ہیں. میریل اینڈ ایلرچ، ان کے نزدیک سوشل چینج مینز دیٹ لارج نمبر آف پرسنز آر انگیج ان ایکٹیویٹیز دیٹ ڈفر فرام دوز which they or their immediate forefathers engaged in some time before. انہوں نے یہ ڈیفینیشن بتائی ہے کہ سوشل چینج اصل میں وہ تبدیلی ہے، یعنی جو ایکٹیویٹیز ہمارے والدین کرتے آئے ہیں جو امیجیٹ فور فادرز ہیں، یا ہمارے دادا آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں تک اگر کچھ لوگ کرتے آئے ہیں اور ہم ان کو مختلف انداز میں کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں سوشل چینج. When human behavior is in the process of modification, that is only another way of including that social change is occurring. اور انسان کا جو بیہیویئر ہے یہ ہر وقت موڈیفائی ہوتا رہتا ہے، بہتر سے بہتر ہوتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں کوئی بھی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ سوشل چینج کا ہی باعث ہے. اب ہم ان کو کنکلوڈ کرتے ہیں تمام ڈیفینیشنز کو. In the light of above definitions, social change cannot be defined as a new fashion or mode. یہ کوئی نیا فیشن نہیں ہے، نیا انداز نہیں ہے، نیا موڈ نہیں ہے. In the life of a people or in the operations of a society، یا سوسائٹی جس طرح آپریٹ کرتی ہے اس میں کوئی نئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہ سوشل چینج انکلوڈ موڈیفکیشن ان سوشل ٹیکنیک، یہ اس میں بہتری ہوتی ہے، یعنی ٹیکنیکس وہی ہوتی ہیں، اس میں موڈیفکیشن آ جاتی ہے. ریلیشن شپس کے اندر موڈیفکیشن آ جاتی ہے، بیہیویئر پیٹرنز میں موڈیفکیشن آ جاتی ہے، پھر فوک ویز جو لوگ جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. اینڈ انسٹیٹیوشنز سم ٹائمز لیڈنگ ٹو چینج ان فلاسفیکل آؤٹ لک، اور پھر جو فلاسفک آؤٹ لک ہوتی ہے، جو لوگوں کے سوچنے کا انداز ہوتا ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یہ تمام سوشل چینج کا حصہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایریاز آف سوشل چینج کون کون سے ہیں، یعنی کیا کیا چیزیں ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں ایز اے رزلٹ آف سوشل چینج. سوشل چینج ریفرز ٹو چینج دیٹ اکرز ان دی اسٹرکچر اینڈ فنکشننگ آف دی سوشل سسٹم کمپرائزنگ دی فالوئنگ ایریاز. اس میں یہ ایریاز ہیں جو چینج ہوتے ہیں: سوشل اسٹرکچرز اینڈ انسٹیٹیوشنز، رول پرفارمڈ بائی انڈیویجولز، سوشل ریلیشن شپس امنگ پیپل، patterns of social interactions, values and norms, and functions of different groups and institutions. یہ وہ تمام چیزیں ہیں
جو کہ سوشل چینج کے اندر آتی ہیں. یہ ایریاز ہیں کہ ان میں جو جو تبدیلیاں آتی ہیں، یعنی سوشل سٹرکچر چینج ہو جاتا ہے، انسٹیٹیوشن چینج ہو جاتے ہیں. یعنی میرج کو بھی ہم ایک انسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں دن بدن نئی رسمیں شامل ہو جاتی ہیں. پھر جو انڈیویجولز ہیں ان کا جو رول ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. پھر لوگوں کے اندر جو سوشل ریلیشن شپس ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں کہ پہلے لوگ کس طرح ملتے تھے، فریکوینٹ ملتے تھے یا کم ملتے تھے، اور اب اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. پھر سوشل انٹریکشن کے پیٹرن چینج ہو جاتے ہیں کہ کس انداز میں لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. پھر ویلیوز اینڈ نارمز چینج ہو جاتی ہیں. پھر فنکشنز جو ڈفرینٹ گروپس اینڈ انسٹیٹیوشنز کے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ سوشل چینج کس چیز کو سگنیفائی کرتا ہے. واٹ سوشل چینج سگنیفائز. یہ 6 چیزوں کو یہ سگنیفائی کرتا ہے. سب سے پہلے ہے سوشل گروتھ. یہ آدمی جو ہے وہ سوشلی گرو کر رہا ہے، اس میں بہتری آ رہی ہے. سوشل ڈیولپمنٹ، وہ ترقی کر رہا ہے معاشرتی طور پر سوشل حوالے سے. سوشل ایوولوشن، اس کے اندر کوئی چیز ایوالو ہو رہی ہے، کوئی نئی چیز اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے. سوشل پروگریس، وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. سوشل ریولوشن، انقلاب آ رہا ہے معاشرے میں، انقلاب کا باعث بن رہا ہے. اینڈ سوشل ریفارمز، اور سوشل یعنی سوسائٹی کے اندر ریفارمز ہو رہی ہیں، یعنی سوسائٹی بہتری کی طرف گامزن ہے. کوئی چیز اپنے اندر اس کی ریفارمیشن کر رہی ہے، اس کو نئے سرے سے فارم کر رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کامن فیچرز آف سوشل چینج. اس کے کامن فیچرز کون کون سے ہیں. سب سے پہلے یونیورسلٹی. چینج از یونیورسل. یہ یونیورسل ہوتی ہے چینج، یہ ایک علاقے تک محدود نہیں ہوتی. اینڈ اٹرنل بھی ہوتی ہے، اور باقی رہنے والی بھی ہوتی ہے. انویریبل بھی ہوتی ہے. انویریبل لا آف نیچر ہے، ایسا لا آف نیچر جو لازمی ہو کر رہتا ہے، اس میں آپ تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوشل چینجز ٹیک پلیس ان آل دی سوسائٹیز آف دی ورلڈ. یہ ہر دنیا کے سوسائٹی کے اندر، دنیا کے معاشرے کے اندر ہوتی ہے. دیر فور سوشل چینج از یونیورسل ان کریکٹر. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کائناتی یا آفاقی ہے، یعنی ہر جگہ پر جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم آفاقی کہتے ہیں. دوسرا ہے کنٹینیوٹی. سوشل چینج کے اندر کنٹینیوٹی ہوتی ہے. سوشل چینج از اے کنٹینیوس پروسیس. اٹ ڈز ناٹ ٹیک پلیس ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم اونلی. یہ ایک جگہ پر نہیں ہوتا، ایک وقت میں نہیں ہوتا. اٹ ٹیکس پلیس آل دی ٹائم ایٹ آل دی پلیسز. یہ ہر جگہ پر ہر وقت ہوتا رہتا ہے. اس کے لیے نہ کوئی زمانے کی قید ہے اور نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے. However, we can predict some direction of change. ہم کچھ ڈائریکشن آف چینج جو ہیں ان کو تو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اوور آل سوشل چینج کو پریڈکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. ویریشن. سوشل چینج از ریلیٹیو ان ٹائم. یہ وقت سے متعلق ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو اے اسپیسیفک پیریڈ ان ٹائم. اور وقت میں بھی ایک خاص دور کے لیے، یعنی ایک فیشن جو ہے ایک دور کے لیے آتا ہے، بعد میں اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. اٹس ریٹ میں بی ہائی اور لو. اس کا ریٹ ہائی اور لو ہو سکتا ہے. بعض کا ایک فیشن جو ہے یا ایک سٹائل پلک جھپکنے میں پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے، اور بعض کا آہستہ آہستہ کہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہو سکتا. دی ریٹ اینڈ کوانٹم آف چینج ویریز فرام ون سوسائٹی ٹو اندر. یہ ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی تک اس کا ریٹ چینج ہوتا رہتا ہے، ڈپینڈنگ اپون دی پریویلنگ کنڈیشنز. کنڈیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس معاشرے میں کیسی کنڈیشنز ہیں اور وہ معاشرہ کس انداز میں اس تبدیلی کے لیے تیار ہے. کرائٹیریا آف لارجر پاپولیشن. اب جو آبادی ہے یہ جتنی زیادہ ہوگی سوشل چینج اسی رفتار سے آگے بڑھ سکتی ہے. Only those changes are considered as a social change that affects larger population. اور larger population جب تک کسی چینج کے سے افیکٹ نہیں ہوتی ہم اس کو سوشل چینج کا نام نہیں دے سکتے. Social change is accepted as such only when the majority of individuals in society accept it in their life, behavior and beliefs. اور جب ایک معاشرے میں رہنے والے زیادہ تر لوگ اس کو اپناتے ہیں تو تب ہم اس کو سوشل چینج کا نام دیتے ہیں. اس میں چاہے ان کا
جو زندگی کا جو رہن سہن ہے وہ آ جاتا ہے، بیہیویئر آ جاتا ہے، یا عقائد ان کے جو تبدیل ہو جاتے ہیں، بلیفس تبدیل ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی شامل ہیں۔ انڈیپینڈنس: سوشل چینج از انڈیپینڈنٹ آف دی ڈیزائر اینڈ ول آف دی پیپل اور سوسائٹی۔ اس میں لوگوں کی یا جو معاشرے کی جو ول ہے یا خواہش ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتی۔ اگر ایک آدمی تبدیل نہیں ہونا چاہتا تو ضروری نہیں کہ وہ تبدیل نہ ہو، یا اگر ہونا چاہتا ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تبدیل ہو جائے، یا سوسائٹی تبدیل ہونا چاہتی ہے تو یہ کسی کی مرضی پر ڈپینڈ نہیں کرتا، نہ سوسائٹی کی نہ ایک آدمی کی۔ یعنی سوشل چینج اپنے وقت پر آتی ہے اور آ کر ہی رہتی ہے۔ فورسز: ڈیئر اسٹوڈنٹس، کچھ ایسی فورسز یا قوتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ سوشل چینج کے پیچھے ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ انٹرنل فورسز ہوتی ہیں، کچھ ایکسٹرنل فورسز یعنی کچھ اندرونی فورسز ہوتی ہیں۔ چاہے وہ آدمی ہے اس کے اندر کی سوچ ہے وہ انٹرنل فورس کہلاتی ہے، ایک معاشرہ ہے اس کے اندر سے کچھ لوگ کوئی چیز سوچتے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں، یا ایکسٹرنل فورس ہے کہ وہ آدمی جو ہے اس کو کوئی اور بتاتا ہے، یا پھر اگر معاشرہ ہے تو باہر سے کوئی انویڈرز آ کر ان کی اندر تبدیلی لاتے ہیں۔ پلانڈ ایز ویل ان پلانڈ: سوشل چینج کبھی کبھار تو پلانڈ ہوتی ہے، باقاعدہ اس کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور کبھی کبھار یہ پلاننگ کے بغیر آتی ہے، اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی۔ دیر واز اے ٹائم when changes were unplanned and undirected, but in the modern time changes can be planned to achieve the goals of the society۔ لیکن آج کل کے دور میں یہ ہے کہ اس میں چینجز کو پلاننگ کی جا سکتی ہے، اور جو سوسائٹی آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہتی ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اسٹرکچر اور فنکشن: اینی چینج ان دی سوشل اسٹرکچر اور اس فنکشن از سوشل چینج۔ یعنی یہ سوسائٹی کے اسٹرکچر کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے فنکشن کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، تو یہ بھی اس کا ایک کریکٹرسٹک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پروسیس آف سوشل چینج، کہ سوشل چینج کا پروسیس کیسے وجود میں آتا ہے۔ دی پروسیس آف سوشل چینج میں بی ڈپکٹڈ ان دی فالوئنگ مینر۔ یہ 6 وہ مینرز ہیں جس سے یہ پروسیس آتا ہے۔ پہلا ہے چینج ان دی ایکسپیرئنس آف انڈیویژولز۔ انفرادی جو لوگ ہیں ان کے جو تجربات ہیں ان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ چینج ان دی ایٹیٹیوڈ آف انڈیویژول، ان کے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ چینج ان دی تھاٹ پیٹرنز آف دی انڈیویژولز، جو لوگ ہیں انفرادی طور پر ان کی سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ چینج ان دی سوشل انٹریکشن، ان کے آپس میں جو معاشرتی انٹریکشنز ہیں، ایک دوسرے سے وہ جو انٹریکٹ کرتے ہیں، میل جول کرتے ہیں، اس سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ چینج ان سوشل ریلیشن، ان کے جو آپس میں معاشرتی تعلقات ہوتے ہیں اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اینڈ چینج ان دی سوشل اسٹرکچر، اور آخر کار وہ جو معاشرہ ہے اس کا پورا اسٹرکچر ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر کچھ کلاسیکل تھیوریز ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک سوشل سائنٹسٹ کی تھیوری ہم ایک دن میں ایک لیکچر میں ڈسکس کریں، تاکہ آپ کو ان کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ آپ سے آخر میں ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔ تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔